وہ آپ کو اور مجھے یہ خاص پیغام دیتا ہے کہ اسے آپ کی اور میری مشکلات سے ہرگز کوئی خوف نہیں ہے اور وہ ان مشکلات کو حل کرے گا۔ اس بات سے ہرگز فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیسی ہی مشکلات میں کیوں نہ پھنس چکے ہوں، خداوند خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان میں سے باہر کھینچ نکالے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ ہم گراسینیوں کے علاقے میں چلیں۔ وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور عزیزو شاید یہ صورتحال بے حد عجیب اور حیران کن ہو۔ ذرا خود کو ان شاگردوں میں سے ایک تصور کر کے دیکھیے۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ رات کا وقت تھا اور وہ کشتی میں سوار ہو کر اس علاقے کی جانب رواں دواں تھے، اور میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ جیسے جیسے وہ اس علاقے کی جانب بڑھ رہے تھے ان کو اس شخص کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، اور وہ جتنا قریب جا رہے تھے اس شخص کی چیخیں اور بھی زیادہ اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ اور میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید یسوع سے اس کے شاگرد یہ پوچھتے ہوں کہ خداوند، اے یسوع، ہم یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ آخر اس علاقے میں ہمارا کیا کام ہے؟ تو ہمیں یہاں پر کیوں لے کر آ گیا ہے؟ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچ گئے اور یسوع اس کشتی میں سے باہر نکلا تو وہ شخص چیخیں مارتا ہوا یسوع کی طرف دوڑتا ہوا آ گیا۔ ذرا تصور کریں کہ وہ درندہ صفت شخص اندھیروں میں سے باہر نکلا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے جسم پر ایک بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ غصے میں چلا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی یسوع المسیح پر حملہ آور ہو جائے گا۔ لیکن عزیزوں، بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ یسوع کے قریب پہنچا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ بدروحوں کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، اور وہ ہر طرح کی ابلیسی قوت سے عظیم، اعلیٰ مرتبت اور قدرت والا ہے۔ عزیزو، غور کریں کہ گرد و نواح کے لوگ اس شخص میں موجود لشکر سے خوف زدہ رہتے تھے، لیکن بدروحوں کا وہ لشکر یسوع سے خوف زدہ تھا، اور بدروحیں آج بھی یسوع سے ڈرتی ہیں۔ لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یسوع نے ان بدروحوں کو نکل جانے کا حکم دیا تو انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نافرمانی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی آپ تاریکی سے رہائی پانا چاہیں گے تو آپ کو ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن خداوند آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ ان تاریکی کی قوتوں کا مقابلہ کریں۔ عزیزو، جب یسوع المسیح نے بدروحوں کو ڈانٹا جو اس شخص کو اذیت دیتی تھیں، تو انہوں نے یسوع سے یہ درخواست کی کہ وہ انہیں سوروں کے ایک غول میں بھیج دے۔ ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ کیوں، لیکن یسوع نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ غور کیجئے، یسوع نے ان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اور بدروحوں نے جواب دیا کہ ہمارا نام لشکر ہے۔ لشکر اس لیے کہ ہم تعداد میں بہت سی ہیں۔ اب رومی فوج میں لشکر فوجیوں کی ایک خاص تعداد کو کہا جاتا تھا، اور وہ تعداد تھی 6000 فوجی، یعنی 6000 فوجیوں کا ایک لشکر۔ عزیزو، یہ بات گو کے سننے اور دیکھنے میں بڑی ہی عجیب معلوم ہوتی ہے، لیکن غور کیجیے کہ اس شخص کی زندگی کو 6000 بدروحوں نے تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری طرح سے مغلوب کر رکھا تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب یسوع سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمیں وقت سے پہلے ہلاک نہ کر۔ وہ بدروحیں اسے اس لیے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھیں کیونکہ انہیں اس شخص کو اذیت میں مبتلا کر کے بہت اچھا لگتا تھا، انہیں لطف آتا تھا۔ بدروحوں کا وہ لشکر اس چیز میں لطف اندوز ہوتا تھا کہ وہ اس شخص کے ذہن میں ایسے برے خیالات ڈالیں جن کو سوچ کر وہ اپنے آپ کو زخمی کرے اور اداسی کا شکار ہو کر تنہا رہے۔ یسوع کو تاریکی کی قوتوں پر بھی اختیار حاصل ہے، اور اسے آپ کی زندگی میں کار فرما تاریکی کی قوتوں پر بھی اختیار ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے، آپ کے حالات کی سنگینی، آپ کے حالات کی تمام تر پریشانیاں کتنی ہی گمبھیر کیوں نہ ہوں، خداوند یسوع کو ہر طرح کی تاریکی کی قوت پر اختیار حاصل ہے، اور وہ آپ کو ان سے آزاد کرے گا۔ یسوع مسیح کے حکم دینے پر ان بدروحوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا،
اور اس میں سے نکلنے کے بعد وہ سوروں کے ایک غول میں جا گھسی جو وہاں پر پاس ہی چل رہا تھا، اور جیسی ہی وہ ان سوروں میں جا گھسی تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ سوروں کا غول کراڑے پر سے جھپٹ کر سمندر میں جا گرا اور ڈوب گیا۔